بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس ایشو پہ گفتگو کروں گا راولپنڈی انتظامیہ اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور اس چیز کو مثال بنانا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور راولپنڈی کی انتظامیہ کو۔ ناظرین، راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر علی عمران پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا۔ حملہ کرنے والا کون تھا، اس کے ساتھ نامعلوم افراد تھے، اور ان کے دفتر میں جو میونسپل کارپوریشن کا دفتر ہے اس کے اندر ان پر حملہ کیا گیا، اور پسٹل ان کے سر پہ تان لیا گیا اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے دوران انہیں چھوٹی موٹی چوٹیں بھی لگی۔ ان کے دفتر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو تفصیل بتاؤں کہ گزشتہ روز ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر کی طرف سے، ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں نعیم الحسن آوان صاحب، ان کی طرف سے، اور اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں 324 پیرے، 506 ضمن 2، 186 پیرے اور 342 دفعات تو زبردست لگوائی ہیں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے، اور بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے جو سی ای او ہیں عمران علی صاحب، وہ کل 2 بجے 28 تاریخ کو 2 بجے 28/2/2026 کو 2 بجے دن عمران علی صاحب جو تھے وہ اپنے دفتر میں موجود تھے۔ اسی دوران عبد الباسط جو کلرک ہے، وہ 30 بور پسٹل کے ہمراہ 2 نامعلوم افراد کے ہمراہ آیا اور عمران علی پر پسٹل سے حملہ کر دیا۔ چیف آفیسر راولپنڈی پر حملہ کر دیا، عبد الباسط نے حملہ کر دیا، جس سے عمران علی کے ہاتھ پر چوٹ لگی۔ عمران علی کے ہاتھ پر چوٹ لگی اور پسٹل باسط کے ہاتھ سے گر گیا، لیکن ملزم باسط نے عمران کا گلباں دبا دیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی۔ نامعلوم افراد نے عبد الباسط کے ساتھ مل کر یہ سارا پلاننگ کی ہے ناظرین، اور کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا گیا تھا، اسے کنڈی لگا دی گئی تھی، اور چیف آفیسر عمران علی نے کہا کہ ان کو کہا گیا کہ مجھے واپس ٹرانسفر کریں، آپ نے جہاں سے مجھے ٹرانسفر کیا ہے میرے ٹرانسفر کے آرڈر واپس لیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، درخواست میں چیف آفیسر کہتے ہیں کہ 1:39، 1:43 اور 1:44 پر عمران علی صاحب کے واٹس اپ نمبر پر عبد الباسط کے واٹس اپ نمبر ڈیش سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ واپس جو میری ٹرانسفر ہے وہ واپس کی جائے، ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گا۔ اور یہ دفتر کے اندر ناظرین یہ دہشت گردی کی گئی ہے، اور جو چیف آفیسر عمران علی بڑے سمارٹ اور ینگ آفیسر ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں پنڈی میں، انہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، ایم او آر کی سیٹ پر بھی وہ رہے، ابھی وہ چیف آفیسر کا بھی چارج ان کے پاس ہے، اور عمران علی نے بڑے کام بھی کیے ہیں شہر میں۔ یہ باسط نامی شخص بلڈنگ انسپیکٹر ہے، اور اس کو اس کے ایریے سے تبدیل کیا گیا۔ ظاہری بات ہے اس کی شکایتیں بھی بڑی آتی ہوں گی اور بڑے معاملات ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر کچھ میں نے تحقیقات ضرور کی ہے۔ جب مجھے کل یہ پتہ چلا تو مجھے ایک تو دکھ بھی بڑا ہوا کہ چیف آفیسر ادارے کا اس کے اوپر کوئی بھی کلرک اٹھ کر حملہ کر دے، یہ تو ہونا نہیں چاہیے۔ اور میری وزیر بلدیات ذیشان رفیق صاحب، سیکرٹری بلدیات شکیل صاحب، اسپیشل سیکرٹری ارشد صاحب، اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بڑے زبردست قسم کے آفیسر شعیب مرزا صاحب، اس کے علاوہ میں اس پہ اسپیشلی وزیر اعلیٰ کے پی آر او عمران اسلم صاحب سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ اس کے اوپر فوری نوٹس لیں، اور کمشنر راولپنڈی جو ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں انہیں چاہیے نوٹس لیں، اور اس شخص کو نوکری سے تو معطل کر دیا گیا، اس کے اوپر وہ دفعات بھی شامل کروائیں اور اس کو نوکری سے ڈسمس فرام سروس کیا جائے۔ اس شخص کو یہ ایک موجودہ سی او کے کمرے میں جاتے ہیں اور سی او کے کمرے میں جا کر اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر اس مقدمے کو مثال نہ بنایا گیا
تو اس طرح کے واقعات ضرور ہوتے ہوں گے۔ اور مزید بھی اس کے حوالے سے ناظرین تحقیقات کی جا رہی ہے۔ میرے جو سورسز ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں بھی بتا رہے ہیں، وہ میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے لاؤں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ نامعلوم افراد کے حوالے سے، کیونکہ ظاہری بات ہے کارپوریشن کا دفتر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چیف آفیسر عمران علی کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ وہ با اختیار افسر ہیں، لیکن انتظامیہ کو چاہیے کہ اب اس مقدمے کو مثال بنائیں تاکہ کل کوئی بھی شخص اٹھ کر اس طرح کی حرکت نہ کرے، اپنے افسر کے گربان نہ پکڑے، اس کے اوپر پسٹل نہ تانے، جان سے مارنے کی کوشش نہ کرے۔ مزید بھی انشاءاللہ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہے اور آپ کو مزید بھی تفصیل بتاؤں گا کہ عبد الباسط نامی شخص نے کیا کیا کیا، اس کا ماضی کیا تھا، اس کا حال کیا ہے اور اس نے کیا کیا